حضرت سرکار سیدنا سید میرا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا ہر لمحہ ہر ساعت کرامت ہی کرامت ہے۔ حضرت میرا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تاشقند کے باشندے تھے اور نسب کے اعتبار سے حسنی حسینی سید اور آل رسول تھے، اور 24 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ میرا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کے کان میں آواز آتی تھی کہ ہندوستان آؤ ہندوستان آؤ۔ پھر جب آپ کی عمر پاک 14 یا 15 سال ہوئی تو آپ والدین سے اجازت لے کر عازم ہندوستان ہوئے اور صحرا بیابانوں، جنگلوں، میدانوں اور پتھریلی راہوں سے گزرتے ہوئے دیار قطب المدار دارالنور مکن پور شریف پہنچے، بارگاہ مدار میں حاضری دی اور فیضان قطب المدار سے فیضیاب دیار مدار سے حکم ہوا کہ تم دکن کا سفر کرو، کیونکہ تمہارے قدموں کی برکت سے اس علاقے میں اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب میرا مکہ شاہ اولیاء مکن پور پہنچے اس وقت سرکار قطب المدار بظاہر بقید حیات نہیں تھے، لہٰذا آپ کو سرکار قطب المدار سے تمام فیوز و برکات بطور روحانی عطا ہوئے تھے۔ تو جب یہ حکم ملا تو سرکار مکہ شاہ نے بارگاہ مدار میں عرض کیا کہ سرکار میں ایک بار اپنے وطن جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ المختصر آپ کو اجازت مل گئی۔ یہ موسم حج تھا، آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ عین حالت طواف میں حضرت سیدنا مرتضیٰ عشقی سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو بابا کپور کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نے مکہ شاہ اولیاء کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور وہیں آپ کو سلسلہ مداریہ کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ اور پھر آپ حج کے ارکان سے فارغ ہو کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی روانگی کے دوران راستے میں آپ کا گزر فتح پور نامی بستی سے ہوا۔ یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو لا ولد تھا، تو کسی بزرگ نے بادشاہ کے کہنے پر مکہ شاہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس کے لیے اولاد کی دعا کر دیجیے۔ مکہ شاہ نے فرمایا کہ اولاد تو ہوگی لیکن اسے بادشاہ سنبھال نہیں پائے گا۔ المختصر بادشاہ کے یہاں اولاد ہوئی جن کی کیفیت بہت پرجلال تھی، جن کا نام شیخ فتح اللہ تھا۔ المختصر شیخ فتح اللہ کی جلالی کیفیت کو سرکار مکہ شاہ نے جمال میں بدل دیا۔ شیخ فتح اللہ نے دامن پکڑ لیا کہ سرکار ہمیں اپنے ساتھ لے چلے، تو سرکار مکہ شاہ ان کو اپنے ساتھ لے کر تاشقند پہنچے اور اپنے تمام حالات سفر کا اپنے والدین سے تذکرہ کیا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر یہاں سے اپنے والدین کی رضامندی سے آپ نے پھر سے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں آپ دہلی، پنجاب، ممبئی تبلیغ کرتے ہوئے کلیان میں حاجی عبد الرحمن ملنگ مداری سے فیضیاب ہوئے۔ پھر اسی سفر میں سرکار مکہ شاہ ولی سرکار جمال الدین جانمن جنتی سے بھی فیضیاب ہوئے۔ ناظرین، ہم سرکار جمال الدین جانمن جنتی اور سرکار عبد الرحمن حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر مختصر سی چند ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ خواہش مند ہو تو ان کو بھی دیکھ لیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پھر سرکار مکہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے وہ تبلیغ دین کرتے ہوئے ناندیڑ میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خدام و متبعین کی بڑی جماعت تھی۔ اس وقت ناندیڑ میں راجہ دوم کی حکومت تھی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ مکہ شاہ سے کہنا کہ ہماری سلطنت سے چلا جائے، ورنہ ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے، جس کے جواب میں مکہ شاہ اولیاء نے جنگ کو قبول کیا۔ فرمایا ہم بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، اگر وہ جنگ کا خواہش مند ہے تو ہم جنگ کریں گے۔ ناظرین، قدیمی نوشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جنگ کی ابتدا حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ہو گئی تھی، جن کو سلطان غیاث الدین تغلق نے شیخ کامل داد رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر روانہ کیا تھا۔ یہ دور 8ویں صدی ہجری کا تھا۔ شیخ برہان الدین کے لشکر کا مقابلہ یہاں کے راجہ راج نند سے ہوا، جس میں آپ کو شکست ہوئی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع صرف مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن بات آئی شیخ کامل داد کی تو
تو ان کے حالات پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کے بھی حالات کو دیکھیں۔ اب 900 ہجری کے بعد جب میرا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو آپ کے سامنے بھی وہی معاملہ درپیش ہوا۔ المختصر مکہ شاہ ولی نے ناندیڑ کو فتح کیا۔ اس جنگ میں آپ کے مرید و خلیفہ، خاص شیخ فتح اللہ جو آپ کے پہلے مرید و خلیفہ ہیں، ان سب نے ایسا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ وہ انسانیت کے دشمن بدبخت لوگ تھرا اٹھے اور میدان چھوڑ بھاگے۔ انسانیت کے دشمن بدبخت لوگ تھرا اٹھے اور میدان چھوڑ بھاگے۔ اس جنگ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہنے کو راکشس یا کسی دیو سے کم نہ تھا، جس کو شیخ فتح اللہ نے قتل کر دیا، لیکن وہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ میرا مکہ شاہ مدار پاک کی روحانیت کی جانب متوجہ ہوئے۔ پھر جو حکم ملا اسی کے بموجب آپ نے مٹی اٹھائی اور اس راکشس دیو کے اوپر ڈال دی۔ مٹی کا اس راکشس پر پڑنا ہی تھا کہ وہ جل بن کر راکھ ہو گیا۔ میرا مکہ شاہ نے حکم دیا کہ اس کی راکھ کو ہمارے قدموں میں دفن کر دو، تاکہ رہتی دنیا تک جب لوگ ہماری تربت پر آئیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسے روندتے ہوئے گزریں۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسے روندتے ہوئے گزریں۔ ناظرین، تب سے لے کر آج تک آپ سے لا تعداد کرامتوں کا ظہور ہوا، جس میں ایک یہ بھی کرامت ہے کہ آپ کی خانقاہ سے متصل جو ندی بہہ رہی ہے وہ آپ کی کرامت سے ہی ظاہر ہوئی۔ ناظرین، یہاں کے پرانے نوشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر میرا مکہ شاہ کی تشریف آوری سے بہت عرصہ پہلے سرکار مدار پاک یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں پر بھی سرکار مدار پاک نے چلہ فرمایا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اس وقت اس جگہ پر کثرت کے ساتھ بانس کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ جھاڑیاں خاندان چالوکیہ کی رانی کلیانی کی شکارگاہ تھی، جس کا ذکر ہم شیخ کامل داد کی زندگی پر بنائی گئی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بھی تفصیلی معلومات کے لیے دیکھ لیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا۔ تو سرکار میرا مکہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدار پاک کے چلے پر عمارت تعمیر کروائی، جس جگہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں میرا مکہ شاہ کے مختصر سے حالات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ان کے حالات پر تفصیلی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے گی۔ آخر میں بس اتنا اور کہ میرا مکہ شاہ اولیاء نے 20 محرم الحرام 1000 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی، اور آپ کا مزار پاک شہر ناندیڑ میں زیارت گاہ خاص و عام، شہر ناندیڑ میں زیارت گاہ خاص و عام، شہر ناندیڑ میں زیارت گاہ خاص و عام۔